چیف منسٹر سندھ اور اس کی پوری ٹیم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے عوام کو اس مشکل وقت میں ریلیف پہنچائیں. آپ کو یاد ہوگا 2010 کے سپر فلڈز کے بعد 2011 میں ہم نے اس سے کم بارش دیکھے تھے، لیکن تب بھی بہت ہی نقصان ہوا تھا اور پورا پاکستان ایک ہو چکا تھا. وفاق کی جو قیادت تھا، جو حکومت تھا، صوبائی حکومتوں کی جو حکومت تھے، سب ایک پیج پہ تھے. پورے پاکستان کو گیلونائز کیا تھا، پورے پاکستان کو موٹیویٹ کیا تھا. ڈونیشنز اور ریلیف کا مہم چل رہے تھے، پوری دنیا کو انگیج کیا تھا. دنیا کے ممالک کو، یونائٹڈ نیشنز کو، بین کی مون صاحب جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل تھا، وہ پہنچ چکا تھا اور اس نے تو کہا تھا کہ میں نے اپنے زندگی میں اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر نہیں دیکھا. اور آج ہم اسی قسم کا جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم صاحب کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہنچے گا، پورا صوبہ کے لیے جو ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو ہمارے ضروریات ہے وہ ہمارے امیدوں پہ پورے اترے گا. اور ہمارے عوام کے لیے جو اس مشکل وقت میں، اتنے مشکل وقت کے سامنے کرنے کے بعد جو ہم اس وقت جو ضرورت ہے، مثلا جس طریقے سے لوگوں کو کاروبار، لوگوں کے دکانیں تباہ ہو چکے ہیں، جس طریقے سے ہمارے کسان کا فصل صبح بھر میں نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، ہم لوکس کے بعد، کورونا کے بعد، یہ ہمارے عوام کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے. اور ہم اور صوبہ سندھ یقین کرتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب یہاں پہنچے گا، وہ کراچی کا پیکج کا ہم سن رہے ہیں، جو بھی سیلاب سے متاثر علاقے ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، عمرکوٹ ہو، بدین ہو، میرپور خاص ہو، ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت مل کے چلیں گے اور ہمارے عوام کو ریلیف پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ پورے اتریں گے. اس وقت تک NDMA نے سندھ حکومت کو 5000 ٹینٹس دیے ہیں، 2000 ٹینٹس دیے ہیں. ہمارا ریکوائرمنٹس اس سے بہت ہی زیادہ ہے. NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے امیڈیٹ ریلیف پہنچانے میں ذمہ داری ہوتا ہے. 3 نالوں صاف کرنا صرف سے بات نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف بھی کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی صف اول کا کردار ہمارے ساتھ ادا کریں گے. ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، فائنانسنگ ہے، جو ہمارے عوام کی اس وقت ضروریات ہے. میں آپ سب سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے مدد کرنے اس اویئرنیس میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اس وقت شاید اتنا وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ میرپور خاص اور بدین اور عمرکوٹ کے عوام کس قسم کی صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں. جہاں کپروس ہانگر میں بھی اور بہت سے پورا لسٹ ہے یہاں. چیف منسٹر سندھ صاحب نے نہ صرف کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں مسلسل وزٹ کیے ہیں، خود موجود رہا ہے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ نہ صرف اس پرسنٹیج آف دا سٹی جہاں ان کا قانونی اور ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں ہیں، مگر ان علاقوں میں بھی جہاں شاید وہ لیگل اور ایڈمنسٹریٹو رول نہیں تھا، لیکن مورلی اور جو لوگ مشکل وقت میں ہیں، آپ نے ہر جگہ ساتھ دینے ہیں. تو DHA سے لے کے جہاں تک ان کی ضرورت پڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ جو عوام کی امید ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے، جو وہ چاہ رہے ہیں، اور اس پہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے کہ ہم ان پہ پورے اترے. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے،
خاص طور پہ ہمیں جو کووڈ اور لوکس کا اب یہ سچویشن آیا ہے، فائنینشیل فرنٹ پہ مشکلات کا ضرور سامنا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ایشو میں، اس مانسون میں 2 ایشوز ہائی لائٹ تو ہو چکے ہیں. ایک تو ریلیف ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہے. دوسرا جو کراچی میں، پورا پاکستان میں ہے لیکن کراچی کا جو فوکس انفراسٹرکچر میں اور ایشوز میں جو ہم بہتری لے کر آ سکتے ہیں، جو ہم کام کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ 2 سال بعد اب ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت کچھ سیریسنس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑا شہر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ترقی میں، اس کی انفراسٹرکچر میں. جو وفاقی منصوبے کچھ ٹائم سے اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت کام نہیں ہوا تھا، اب انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پہ ہوگا. کل آپ کے سامنے چیف منسٹر سندھ صاحب نے کراچی کے لیے جو ہمارا 800 بلین روپیز کا پلان ہے، اس میں آپ کے سامنے تفصیل میں بات کیا تھا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کا جو نیڈز ہے، جو ریکوائرمنٹس ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی میگا سٹی ہوگا ان کا اپنا ایکسیپشنل نیڈز ہوتے ہیں. تو ایون دس 800 بلین روپیز، اگر صوبائی سندھ 800 بلین روپیز خرچ کر رہا ہے اور وفاقی حکومت ہمیں میچ کرتے ہیں یا ڈبل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے کافی مسائل جو ہے ان میں ہم جو we can show some improvement، جو نہ صرف اس صوبہ کے لیے فائدہ مند ہے، نہ صرف اس صوبہ کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے، مگر پورا ملک کی معیشت کے لیے ایک فائدہ مند اسٹیپ ہوگا. خاص طور پہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹس ہو گیا، سویپ کا منصوبہ ہو گیا، یہ جو اتنا فلیشی منصوبے شاید نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے ڈرینیج کو، آپ کا سورج کو، آپ کے جو صفائی کا نظام ہے، ان میں جس طریقے سے یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بہتری لے کر آئے گا، یہ ہمارا شہر کے لیے بہت ہی ضرورت ہے. Another point that I wanted to make کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب، جو ہمارے عوام کے مشکل وقت میں یہاں پہنچا، ساتھ دیا اور ایک سولیڈیرٹی کے پیغام چلا گیا ہے. اس سے جس کے ہم ان پرسن بھی شکریہ کیا، آپ کے سامنے بھی شکریہ کرتا ہوں. چیف آف آرمی صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف بھی کراچی پہنچا، یہ بھی بہت ایک اچھا پیغام گیا ہے، ایک بہت اچھا سولیڈیرٹی کا، کہ پورا ملک جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل تک جب عمران خان صاحب پہنچے گا، ہمارا پورا صوبہ کے عوام انتظار میں ہے کہ ان کے جو مشکلات ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں، ہم کیسے اس میں کمی لے آ سکتے ہیں. جو ایک بہت ہی ایگریویٹنگ فیکٹر رہا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس پورے دوران، وہ ہے ہمارا الیکٹریسٹی کا ایشو، جس نے ان مشکلات میں ہمارے لیے بہت ہی اضافہ کیا تھا. بہت مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا. ہیسکو ہو گیا، سرکو ہو گیا، KESE ہو گیا. آپ جب ان نیشنل ڈیزاسٹرز کے وجہ سے تو ہم لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، ان کے بلنگ کے بارے میں، ان کے طریقہ کار کے بارے میں مسلسل کمپلین کرتے ہیں، لیکن جب قدرتی آفات میں، نیشنل ڈیزاسٹرز میں وہ رسپانسونیس نہیں رہتا ہے، جب آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ پمپس جو پانی کو پمپنگ کر رہے ہیں، ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتا ہے. اس سے ہمارا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹس میں بہت ہی نقصان پہنچ رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ ہیسپو کو، سیسکو کو اور KESE کے ساتھ ایک پراپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلسلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز کو حل ہونا چاہیے، لیکن مشکل وقت میں ان کی ضرورت ہوتا ہے. مسلسل ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو امید ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا. دوسرا جو
KFC کے لیے کراچی کے لیے میں نے سنا ہے ریسنٹلی 2 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے. اب یہ بالکل اس وقت میں جب میرا شہر کے عوام اتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, دکانیں تباہ, گھر تباہ, فلڈنگ کا سپر مانسون کا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ کا بجلی چل نہیں رہا, ہمیں مل نہیں رہا ہے, ہم جنریٹرز پہ ویسے ہی چل رہا ہے, کس بنیاد کے کیا وجہ ہے کہ 2 روپیز کا اضافہ کیا جائے کراچی کے عوام کی بجلی کے لیے. اس پہ بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لو. ہمیں اس وقت آپ کا امداد چاہیے, مدد چاہیے, ساتھ چاہیے. ہمارے عوام کو ریلیف کے ایکسپیکٹیشنز ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے 2010 میں 2011 میں پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا ان کے مشکلات میں کمی لانے کے لیے, آج وہی ہمارا ایکسپیکٹیشنز ہے, اور امید ہے یہ فیصلہ واپس لیا جائے گا. اور عوام کو جو ریلیف کی ضرورت ہے وہ فور امیڈیٹلی ہمارا ریلیف کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم ہمارا جو ریلیف, ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ چاہیے ہوگا, پاکستان پورا وفاق کا حکومت کے ساتھ چاہیے ہوگا, اور ان کا انٹرنیشنل اداروں کا بھی. اپنی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن اس ڈیفیکلٹی کو, اس نیشنل ڈیزاسٹر کو جو 100 سال بعد ہمارے اوپر گزرا ہے, اس کا صحیح اور منصفانہ جو ہمیں نہ صرف ریلیف پہنچانا پڑے گا, آپ کو کمپنسیٹ کرنے پڑے گا. کراپس, اگر عمرکوٹ کا جو چلی کا ہمارا کراپ ہے ان کو نقصان, پورا صوبہ میں جہاں جہاں یہ بہت ہی نقصان پہنچا ہے. میرپور خاص کا فوٹیج آپ سب نے دیکھا ہوگا. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ہم ذرائع معیشت پہ بہت ہی ریلائی کرتے ہیں, ہمارے عوام اپنا اس پہ بہت ریلائی کرتے ہیں, روزگار کے لیے بھی اور فصل کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی. اور اس میں اگر وفاقی حکومت جہاں نقصان ہوا ہے ہمارے فارمرز کو ان کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا. اس وقت پہ ہمارے اس وقت بہت ہی ضرورت ہے, کیونکہ چھوٹے دکان ہیں جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں ان کا بھی نقصان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ ہو, اور ہم وی آر لوکنگ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو ہیلپ اس آن دیز 2 fronts. ہمارا کوشش ہے کہ آج اور کل سے ہم کراچی کے کوئی متاثر علاقوں کا ذرا جائزہ لے کے پھر دوسرے جو میرے صوبے میں متاثر علاقے ہیں مجھے خود جانا پڑے گا اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. وہ تو سب obviously expected ہے. میں ہوپ کر رہا ہوں کہ میں آپ کا فوکس اور آپ کا اٹینشن جو ہے میڈیا کا اور نیشنل میڈیا کا ان متاثر علاقوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے ان سب کی مدد کرنا ہے. آخر میں میں سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں ان علاقوں سے جو آج بھی متاثر ہیں, جو مشکلات کے سامنے کر رہے ہیں. جب ہم اپنا مشکل وقت سے گزر رہے تھے تو بلوچستان کے عوام بھی فلیش فلڈز کے اور بارشوں کا سامنا کر رہا تھا. I'm sure they are also looking for the support and help of the people of Pakistan. جس طریقے سے مجھے وہ فوٹیج بہت ایک قیامت کی طرح وہ فوٹیج لگ رہا تھا جو سوات میں جس تیزی کے ساتھ بارش اور وہ سیلاب کا پانی جا رہا تھا, وہاں کے جو شہری ہیں وہاں جو رہتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے اور سولیڈیرٹی ایکسپریس کرتے ہیں ان کے حکومت کے ساتھ, ان کے عوام کے ساتھ کہ جو بھی ان کی ضرورت اس مشکل وقت میں ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے. کل میں گلگت بلتستان کا میرا ایک الیکشنز آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ سے تعزیت کر رہا تھا فون پہ, وہاں سنا ہے بہت ہی نقصان ہوا ہے اور عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم سب
ہم سب وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس نیشنل ڈیزاسٹر میں وہ اپنا مدد، اپنا ساتھ انشاءاللہ تعالی جہاں بھی پاکستان کے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ مدد کریں گے. تھینک یو. جی چیئرمین صاحب یہ بتا دیں کہ 162 ارب کا وعدہ بھی کیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے، 162 ارب کا کراچی کے لیے. ایک اسپیشل پیکیجز مختلف اس کے علاوہ جو ہے ریلیف دینے کی باتیں کی گئی ماضی میں. تو واقعی آپ پر امید ہیں؟ آپ نے کہا کہ 2 سال کے بعد لگ رہا ہے کہ اب وفاق کراچی کے لیے خاص طور پہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے. آپ کو کس طرح لگا کہ واقعی سنجیدہ ہے؟ اعلانات پہلے بھی ہوتے رہے. ایک تو یہ معاملات ہیں. دوسرا، سندھ حکومت کو آن بورڈ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے کلیئرلی یہاں پہ کہا کہ اب تک ان سے کسی قسم کی کوئی مشاورت منصوبوں کے حوالے سے جو پروجیکٹس وفاق لانا چاہ رہا ہے، اور کل شاید وزیر اعظم کچھ منصوبوں کا اعلان بھی کریں. تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ کس طرح بہتر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے یہاں کی، اس سے مشاورت نہیں کی گئی؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی شاید شہباز شریف نے آپ کی بات کروائی، آصف علی زرداری صاحب سے بات کروائی. تو کیا آپ کس طرح کا کوئی اسٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ پولیٹیکلی لوگ انتظار میں ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو یہ معاملات آپ کس طرح کریں گے؟ نجات کس طرح دلائیں گے حکومت سے؟ جہاں تک وفاقی حکومت کا ارادہ ہے، جس طریقے سے وہ مسلسل میڈیا پہ آ رہے ہیں اور ہم سب کو امید دلا رہے ہیں، we take them at face value. and ہم جو ماضی میں ہوا وہ تو ہوا. ہم اس وقت بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. I'm very concerned about the people of my province. جو میں نے کہا یہ ریلیف ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا منصوبہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ایک میسیو لیول پہ سپورٹ چاہیے ہوگا. سندھ حکومت تو اپنی پورا کوشش اپنے بجٹ سے کر رہے ہیں. امید ہے کہ وفاقی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمارے ساتھ دیں گے جہاں ہمارے عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور خان صاحب خود کہتا ہے کہ جہاں تک فنڈ ریزنگ ہے اور فنڈ ڈونیشنز ہے اور چیریٹی کے کام ہے، وہ پاکستان میں سب سے آگے ہیں اس میں. اب ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کریں گے. بہت سا نقصان ہو چکا ہے. ہم نے نہ صرف عوام کا فصل کو نقصان کا دیکھنا ہے، نہ صرف وہ چھوٹا کاروبار، چھوٹا دکاندار جس کا پورا معاشی صورتحال مشکل میں ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. تو جہاں خان صاحب نے 10 کروڑ کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے اگر ہم پرائیورٹی کر سکتے ہیں اور پرائیورٹی دلوا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس پورا صوبہ میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے گھر کو نقصان ہوا ہے سیلاب سے، تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہی ان کے ساتھ تھے جو 2010 اور 11 میں ہم موبلائز ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ہو. فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو وہ تو رسپانسبلٹیز خاص طور پہ قدرتی آفات میں وفاقی حکومتیں کے ہوتی ہے. اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں، چاہے وہ فلوریڈا میں جو سیلاب کا اور بارش کا سلسلہ ہو رہا تھا، یا جو چائنا میں اب جگہ جگہ ہوتے ہیں، تو آپ صرف ایک لوکیلٹی یہ لے کے ایڈمنسٹریشن وہ پورا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن پورا ملک ایک ہو کے ان کے ساتھ دیتے. اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. جہاں تک کراچی کا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے ہمارے جو انفراسٹرکچر اور انویسٹمنٹ کی ضروریات ہیں، کل آپ کے سامنے چیف منسٹر صاحب نے پورا واضح پلان رکھا ہے. میں I'm confident اس سے جو فرق ہوگا، اس سے جو فائدہ ہوگا ہمارے عوام کے لیے، وہ اپنی جگہ. لیکن ابھی ساتھ ساتھ جیسے پی ٹی آئی کے نمائندے اور ان کی حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کیپٹل کے لیے، سندھ کی کیپٹل کے لیے ایک تاریخی بجٹ، تاریخی پیکج لے کر آ رہے ہیں. اور اگر وہ چیف منسٹر صاحب کا اور حکومت سندھ کا جو منصوبہ ہے کہ 800 بلین روپیز کراچی پہ خرچ ہوگا، آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس کے ساتھ
वफाकी हुकूमत भी हमारा पैसा को मैच कर देते, डबल कर देते, तो क्या इनकलाब हम ले आ सकते हैं कराची में, जो पूरा सूबा के लिए फायदेमंद होगा, पूरा मुल्क के लिए फायदेमंद होगा. लेकिन जो इमीडिएट हमें जरूरियात है, आई नीड टू रिएटरेट, these are longer term things. Immediate we need relief. Immediate we need for जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए रिलीफ, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है वो भी साथ देंगे. हमारा एक दूसरा फंडिंग सोर्स है जो अब हम मुतालबा करेंगे. I can't afford to wait anymore. My people need it. It is their resource. It is their money. It is their right. जो भारिया टाउन का केस है उसका जो पैसा है मुख्तलिफ दूसरे ऐसे कुछ लॉ मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था, शायद कोई सेस टैक्स में आपका हाई कोर्ट में, और सैयद गनी साहब कह रहा था कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो ये जो पैसा हमारा फंसा हुआ है अदालतों में और हम बहुत पेशेंस से इंतजार कर रहे हैं. अब हमने कोविड का सिलसिला, कोविड का एक पीक से गुजरा है और अभी भी जबकि हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस तो काम किया है, कोविड अभी तक जारी है. हमने अपने अवाम के सेहत जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना है. जो लोकस का हमला था वो एक तो जो नुकसान हुआ वो सो हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जो उसका एक वेव आना था उससे हम बचा, लेकिन अभी तक हम उनके जो एग्स है, उनका जो बच्चे, उसका खतरा का अंदाजा है. ये जो सुपर मानसून आया है उसका तो नतीजा आपके सामने है. लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो रिवर इंडस है वो मीडियम फ्लड्स में है, और जो अगर खुदा न खास्ता जिस तरीके से आज मैं देख रहा था लाहौर में भी बहुत ही वो बारिश हो रहा है, तो और वो फुटेजेस स्वात के गिलगित के जो अफगानिस्तान में बारिश हुआ है, जब ये हमारा इंडस में आ जाता है, मैं आई एम वरीड कि हमें एक और फ्लड का सामना नहीं करना पड़े. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, वी डोंट हैव द फाइनेंसेस. हम इसको फास्ट ट्रैक पे, स्पीड ट्रैक पे जुडिशल फॉरम्स भी परस्यू करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ने आईनी ये सब सिंध हुकूमत का पैसा है, आइडियली एंड एब्सोल्युटली उनको ही खर्च करना पड़ा, इस्तेमाल करना चाहिए. मैं जुडिशरी के साथ इस एफर्ट में साथ देने को तैयार हूँ, कोशिश करने के तैयार हूँ कि जिस तरीके से हम ऑडिट हर रुपये का करें, हम आपको कमेटी हो जो ऑब्जर्व करे कि ये फाइनेंशियली सही जा रहा है, लेकिन ये हक है मेरे अवाम का, ये हक है कराची के अवाम का, सबसे पहले हक है मलीर के अवाम का. उनका पैसा हमें निकाल के उन पे खर्च करना पड़ेगा, वरना जो नुकसान अल्लाह ताला सिर्फ उतना इम्तिहान देता है जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं. लेकिन 2020 में जिसने हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, we don't have any other option. बिलावल साहब, मोहतरम बिलावल साहब, मोहतरम बिलावल साहब, चेयरमैन साहब, मैं अब्दुल जब्बार नासिर अर्ज कर रहा हूँ दुनिया अखबार से. और जैसे आपने फरमाया कि इस मरतबा सुपर मून था और बहुत ही खौफनाक सोच, ये भी हकीकत है कि इस मून ने कराची में पोश को से लेकर पापोश तक सबको एक कर दिया. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बयान फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरा पाकिस्तान इस बारिश की तबाहियों का शिकार है, उन सब को नजरअंदाज करके आखिर सिर्फ कराची पर तवज्जो देना ये यहाँ की तरक्की मकसद है या कोई और सियासी मकसद? सर, मैं इसको कोई नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाना चाह रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि जो तनकीद अपनी जगह वो हमारे साथ जो खास एक मोहब्बत है वो भी जारी रहे, लेकिन जो अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसका हम सब पे जिम्मेदारी है कि वो हम पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाए. शायद कुछ लोग इसका फायदा उठाते हुए कुछ गलत काम करना चाह रहे थे. मैं समझता हूं कि just the scope, the impact and the potential damage not only of this natural disaster but the potential natural disasters to come does not leave space for us
to play these sorts of games. لیکن آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے مجھ سے میرے زمین. I really want to mention two things جو میرے نظر سے گزرا ہے. ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں. دو فیکٹس I feel کہ سوشل میڈیا پہ اور ان جنرل ایک کوشش ہے کہ جو سیکٹیرین ایشوز ہے ان کو ایگزاسپریٹ کیا جائے اور جو ایتھنک ایشوز ہے اس کو ایگزاسپریٹ کیا جائے. میں ایک تو اپنے جماعت سے پورا پاکستان کے عوام سے کہوں گا کہ اس فساد میں اس کنسپریسی پہ اب استعمال نہ ہو, اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ڈون میں شاید کل یا پرسوں پڑھا بھی تھا جس طریقے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر ہے اور فیس بک ہے, ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, انہوں نے کچھ اکاؤنٹس کو ڈسمینٹل کیے ہیں جو حکومت کے خلاف بات کرتے تھے اور جو حکومت کو تنقید کے نشانہ بناتے تھے. ان کو بلاسفیمی اور دوسرے ایشوز پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ملک بھر میں اس ایشو کو, ہم دونوں ایشوز کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جو آیا تھا اس نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی شہر, any city could not withstand such a natural calamity. اب اس بات کا پورا ملک کو سمجھانا رہتا ہے کہ یہ صرف اس سٹی میں نہیں, کافی سٹیز میں یہ کلیمٹی کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ بھی. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا. جی تھینک یو سر. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سے جب بھی میں نے سوال پوچھا آپ نے خبر دی ہے اور امید ہے ابھی بھی دیں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ آپ جب بھی فنڈ مانگتے ہیں تو وہ تانا دیتے, کہتے ہیں جی ہم سندھ حکومت کو کیوں دیں. تانا ان کا میں نہیں دہراؤں گا, وہ آپ کو پتا ہے کیا تانا دیتے, کیونکہ میں ان کی زبان کیوں بولوں. دوسری بات یہ کہ آپ سے شہباز شریف اور مسلم لیگ نون رابطے میں ہے, ہمیں یہ خبر دیں کہ کیا انہوں نے یہ کوئی اشارہ کنارہ یا دیا ہے کہ میاں نواز شریف واپس وطن آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ مل کر اپوزیشن کی تحریک میں جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا سوال یہ وہ بھی آپ خبر دے جائیں گے, کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا؟ جہاں تک I think that this point that is made, جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے میرا ان کے لوگ ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے. سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے, ان کا وفاق چلتا ہے. اور جب بھی ہم مشکلات میں ہیں, جب بھی ہم قدرتی آفات کا سامنا کر رہے ہو, چاہے وہ کووڈ کا گلوبل پینڈیمک ہے جس کو ہم نے 100 سال بعد اتنا بڑا ایشو نہیں دیکھا, چاہے وہ ہمارا تاریخی لوکس کا حملہ ہو, چاہے وہ ہمارا سپر مانسونز ہو, یہ بیان مسلسل وفاقی حکومت و وفاقی وزراء سے آئے گا کہ ہم سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے. یہ اس سے وفاق کا جو نقصان ہوتا ہے ان کٹپتلیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. ان کو اس قسم کی اب بیان بازی فوراً بند کرنا چاہیے. پر میں امید کرتا ہوں, اس لیے یہ جو طنز ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن ان کی طرف سے خود اعلانات آ رہے ہیں کہ وہ خود خرچ کریں گے اس صوبے کے عوام پہ. تو اس ایسپیکٹ کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ لیکن جس طریقے سے یہ طنز کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے استاد ہیں اور اس پروپیگنڈا سے ہمیں کوئی جذباتی ہوں گے, نہیں. لیکن یہ ان کا پیسہ ہی نہیں ہے, اور یہ نہ صرف ہمارے عوام کے اپنے پیسے ان پہ ان قدرتی آفات پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ جب بھی ایسے قدرتی آفات آتے وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ سے کاٹ کے ہمیں اسلام آباد میں خرچ کرنے دیں. تو آپ اپنا ہیلتھ کو کاٹ کے, آپ کا ایجوکیشن سیکٹر کو کاٹ کے, آپ کا لوکل باڈیز کا ڈرینیج, سوریج, گاربیج کا جو سلسلہ اس سے کاٹ کے ہم ان کو کھلائیں. جب میرے عوام سیلاب سے متاثر ہے, جب میرے کسان لوکس اور سیلاب کے متاثر ہیں, جب میرے
पूरा मुल्क भर के अवाम पाकिस्तान की तारीख में इतना मुश्किल मुआशी सूरत हाल से भी नहीं गुजरा है। इनको अब जो भी आया जैसे भी आए हुकूमत में बैठे हैं। नेशनल डिजास्टर्स ऐसे मौके होते हैं जहां आपने अपना ना सिर्फ क़ियादत दिखाना पड़ता है, आपका जिम्मेदारी है, आपका वर्किंग जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें आते हैं। आपने हर पाकिस्तानी का मदद करना है, हर सुबह का मदद करना है, शहर का मदद करना है। आप ये नहीं देख सकते हैं कि किसी सूबा ने मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरा सूबा ने बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो आप सिर्फ बुज़दार के सूबे को देंगे। आपने पूरा मुल्क का, पूरा पाकिस्तान के अवाम के साथ देते हैं, साथ देना है। जहां तक आपने हमारा ऑपोजिशन लीडर से जो मुलाकात था वो भी बहुत अच्छा गुजरा, और कल जो रहबर कमेटी है वो भी मिले, और दे हैव इवन डिसाइडेड कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ऑनर होगा कि हम इस एपीसी को होस्ट करें। तो इंशाअल्लाह ताला उस फोरम पे जिस तरीके से हम एक नया अपडेटेड हमारा चार्टर डेमोक्रेसी पे बात करना चाह रहे हैं, जैसे हम आज के जो मुआशी सूरत हाल है, तरह तारीखी मुश्किलात है, अवाम के मसाइल हैं, उस पे एक वन पेज पे आना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहां ये सारे इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब ये तो ऑब्वियसली दे हैव ऑल बीन बिजी इन दीज फ्लड्स एंड ट्रेनिंग द वाटर, इंशाल्लाह जल्द ही ऐलान करेंगे। कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सिंध का कैपिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हर 2 साल हो गए हैं। लाहौर का जो पंजाब का जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे इमरान खान आया उन्होंने खत्म कर दिया। पख्तूनख्वा में जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे इमरान खान की ये वफाक में हुकूमत आया उन्होंने खत्म कर दिया। बलूचिस्तान में जो लोकल बॉडी निज़ाम है वो नहीं चल रहा था। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतने बर्दाश्त है कि आप अपना कैपिटल सिटी को अपने मुखालिफ के हवाले करें कि आपका मैंडेट है, इस शहर के अवाम ने आपको मुंतखब किया है, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, ये सिंध हुकूमत का फैसला है, और सिंध हुकूमत ये फैसला जैसे उनको ऐलान करना चाहते हैं वो वैसे ऐलान करेंगे। मैंने रिजल्ट्स लेना है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से, तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को और उसकी हुकूमत के पास इख्तियार है अब कि वो अब ऐसा अच्छा इंडिविजुअल लेकर आए जो कि जिससे मुराद अली शाह साहब रिजल्ट्स भी ले सके, और मुझे ये यकीन हो कि ये साथ मिलके डिलीवर कर सके इस शहर के अवाम के लिए। कुछ मैंने तो हिसाब इनसे लेना है, तो उन पे हम ये छोड़ते हैं कि चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब, चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा, चेयरमैन साहब ये बताइएगा, चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अगर इंशाल्लाह जैसे ही नवाज शरीफ साहब का सेहत और इलाज का सिलसिला खत्म होता है, हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि कराची से अब तो पानी भी निकल चुका है, बहुत सारे इलाकों से कराची का पानी जो है वो निकल चुका है, लेकिन उमरकोट, थर, काछो, जोही में अब तक सूरत हाल जो है वो बहुत खराब है। लेकिन इमरान खान का जो दौरा है जिसका शेड्यूल सिर्फ कराची का है, क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान को उमरकोट भी जाना चाहिए, थर भी जाना चाहिए, जोही भी जाना चाहिए? एक बात। दूसरी बात यह कि 2010 में जब सैलाब आया तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वतन कार्ड इशू किया, जो लोगों को तुरंत जो पहुंचे था इमदाद पहुंचा, और 2011 में जब बारिश आई तो पाकिस्तान कार्ड के नाम पे लोगों को जो है इमदाद दिया गया। क्या वफाकी सरकार को इस तरह का कोई ऐलान नहीं करना चाहिए? थैंक यू सर। जहाँ तक वजीर आजम साहब का स्केड्यूल है, ये प्रोग्राम है, वो ना मेरे पास है ना सीएम साहब के पास है, उसको खुद पता होगा कि प्रोग्राम और स्केड्यूल क्या होगा।
کراچی سے بہت ہی زیادہ جگہ سے پانی ہم نے نکالے ہیں. کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں ابھی بھی عوام اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا ہم مدد کر رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہو نہ صرف ہمارا کیپٹل سٹی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے جگہیں ہیں جہاں عوام بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہاں ہمارا فائنینشیل اینڈ انفراسٹرکچر پوزیشن جو کراچی میں ہے برا ہے, لیکن جو مشکلات میرے وہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے. غربت وہاں بہت ہی زیادہ ہے اور ان کا جو انکم ہے, ان کا جو ایونیو ہے جنریٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو کھلانے کے لیے جو ان کی فصل ہے وہ بھی اس وقت تباہ ہو چکا ہے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جیسے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے وطن کار, پاکستان کار کا سلسلہ کیا تھا, ایسے نہ صرف ہمارا کیپٹل کے ڈسٹرکٹس میں, صوبہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں, اور جہاں چاہے وہ سوات میں متاثر ہو یا گلگت میں متاثرین ہو, ان سب کو یہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آ کے ہی وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کرے گا. چیئرمین صاحب آپ سے یہ ہمارا سوال ہے. امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں آپ, عمران خان سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ سندھ آئیں گے, کراچی کے لیے کسوٹی پیکیج کا اعلان ہوگا, لیکن وہ سندھ حکومت پر الزام یہ لگایا کہ کراچی جو ڈوبا وہ سندھ حکومت کی انتظامی نااہلی کی وجہ سے ڈوبا. تو انتظامیہ سندھ حکومت کے پاس, اس کا مطلب سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کراچی ڈوبا, یہ وزیر اعظم کا کہنا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے آنے سے پہلے وہ ایکسپرٹ اس کو بریف کرے گا, سمجھائے گا کہ کس طریقے سے یہ 100 سال بعد یہ مانسون کا سامنا کرنا پڑا. اور جیسے چیف عوامی سٹاف صاحب نے کل کہا کہ کوئی بھی شہر اس ملک میں اس قسم کا قدرتی آفات کا سامنا مشکل سے کرتا, تو مجھے امید ہے جب عمران خان صاحب پہنچتا ہے, اگر اس کا یہ رائے بھی تھا, وہ رائے نہیں رہے گا. چیئرمین صاحب میرا سوال ہے, ادھر سے ایک سیکنڈ, ادھر اکرم بلوچ ادھر دیکھ لیں بھائی یار. ارے یار شروع کے شروع ایک دم اور جو باعثیت ادارہ CCI اس میں مکمل طور پر ہمیں ناکام دکھائی دیتا ہے. لیکن کل چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ آئین سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وفاق اور حقوق کے درمیان جو تنازعات ہیں اس کے حل کے لیے ہمیں مکمل اختیارات ہیں. یہ ایک دروازہ کھول دیا ہے, یہ اپرچونٹی ہے. کیا صوبہ سندھ اس اپرچونٹی سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی, کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایسے بیانات نہیں دیکھا ہے چیف جسٹس صاحب سے. I don't really necessarily want to comment on something in detail that I am not fully educated about. جہاں تک صوبے اور وفاق کے درمیان جو ایشوز ہے جوڈیشلی نہیں لیکن کانسٹیٹیوشنلی جو ہے ہمارے فورمز موجود ہیں جہاں یہ ایشوز حل ہونے چاہیے. لیکن جو بھی ایشوز ہوں گے, اگر میرا ایشو ہے NFC اوورڈ پہ ان کے ساتھ, اگر میرا ایشو ہے, بہت سے ایشوز ہوں گے, قدرتی آفات میں آپ ایشوز تو بھول جاتے ہیں نا. اس وقت ہم سب پاکستانی ہیں, اس وقت ہمارے پاکستان کے عوام مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں, ڈیفیکلٹیز ایک جگہ, مسئلے ایک جگہ, سیاسی جھگڑے لڑائی ایک جگہ, اور قدرتی آفات میں ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا. تو امید ہے کہ جو چیف جسٹس کا بیان ہے وہ اسی اس کا انٹینشن یہی ہوگا. اور جیسے ہم نے پریس کانفرنس میں کہا, چیف جسٹس صاحب اور عدالت جو ہے وہ جو سندھ کے عوام کی پیسہ ہے وہ اس کو, جیسے سابق چیف جسٹس صاحب ابن نثار صاحب نے کہا, وہ اگر سندھ کے عوام پہ خرچ ہو, کراچی کے جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے وہاں خرچ ہو, تو پھر وہ ہمارا عوام کے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کا حل اس میں ہی ہوگا. اور جہاں تک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہمارا NSC شہر کا ان چیزوں پر کانسٹیٹیوشنل رولنگز بھی
वहां से आएंगे. लेकिन मैं एक और बार आपके सामने रिएटरेट करना चाह रहा हूं, नेशनल डिजास्टर है. 100 साल बाद ना सिर्फ ये पूरा मानसून का सिलसिला, मगर वो जो एक दिन 2-3 दिन में वो तेजी के साथ ये नेचुरल डिजास्टर हम सब पे गुजरा, उसमें हमें आपस के जो पार्टिजानशिप है, जो ये पाकिस्तान की तारीख है. आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के वक्त जब सिलसिला आया था, क्या उस वक्त कोई एतराज कर रहा था कि कौन है डिक्टेटर और कौन है जमहूरी पसंद? हम एक होके उनके लिए मदद करना चाह रहा था. जब 2010 का फ्लड्स थे या 2011 की बारिश के नतीजे में फ्लड्स थे, उस वक्त हमारा सियासी इख्तलाफात एक जगह थोड़ा सा सारे सूबाई हुकूमत ने कंट्रीब्यूट किया और लायन शेयर जो है वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट करके सारे सूबे के अवाम को मदद किया. तो ये जो पार्टिजानशिप है, सियासी डिफरेंसेस है, वो रहे कुदरती आफात में, नेचुरल डिजास्टर्स में. सियासी बयानबाजी उस पॉइंट्स पर नहीं होना. सर ये बताइए चेयरमैन साहब, मेरा सवाल है ये मेरा सवाल है, रुक जाए, मैं काफी देर से. चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि एक तो आपने बारिशों का जिक्र किया, बहुत ज्यादा तबाहकारियां हुई हैं कराची में भी और सिंध के दीगर अजला में भी. लोगों के कारोबार और उनके जो घर थे उनको नुकसान पहुंचा. चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम उनके लिए कोई रिलीफ का भी जो आफत ज़दा करार दिया गया उसके तहत करेंगे. तो क्या आपने सिंध गवर्नमेंट को कोई डायरेक्टिव्स दिए? और दूसरा सवाल ये है कि कराची का इलाका डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ था, जिस तरह बाकी भी इलाके हुए, बट डिफेंस में अब तक लोगों को सामना करना पड़ा है. वहां पर जिन लोगों ने जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने जब एहतजाज किया कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस पे जाके, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई. तो एक तो आप क्या कमेंट करेंगे कि ये जो एफआईआर दर्ज होने वाला मामला है, और दूसरा जो रिलीफ के लिए आपने कोई डायरेक्टिव? रिलीफ के लिए आप देख रहे होंगे दिन रात ये सब काम कर रहे हैं, और इमीडिएट जो इस वक्त का इमीडिएट इशू है, हमें जहां अफेक्टेड एरियाज है, जहां पानी मौजूद है, वहां उनको उसको निकालने के लिए देन वी नीड अ लॉन्ग टर्म. जैसे मैंने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑन 3 आवर्स हमारा रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का जो प्लान है वो हमारा लॉन्ग टर्म फोकस होगा. सिंध हुकूमत का कुछ अभी से जो मंसूबे हैं, मसलन अगर आपका फैमिली में आपका ब्रेड अर्नर जो है वो खुदा ना खास्ता फौत हो चुका हो, ये फ्लड्स की वजह से या कोविड की वजह से, तो सिंध हुकूमत आपको पैसा और फैसिलिटी देगा ताकि वो खानदान जिसका सिंगल ब्रेड अर्नर है जो फौत हो चुका है उसको हम पैसा पहुंचाए, उसको हम रिलीफ पहुंचाए. कुछ हमारे सीड्स की सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है, I'm forgetting the other one. तो कुछ इस तरीके से हम सपोर्ट जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा अवाम का रिक्वायरमेंट है, उसका फिस्कल स्पेस हम नहीं पूरा कर सकेंगे अकेला. जहां हम कराची के लिए और कराची के लिए वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से हमने कुछ लोन्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स के लिए. आई एम नॉट श्योर वेदर हम इस किस्म का फाइनेंसिंग बाहर से मीर खास के लिए या उमर के लिए बंदोबस्त कर सकेंगे. हमें अपना पूरा एफर्ट करना पड़ेगा, वहां भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत जैसे 2010 में 2011 में सफ़े अव्वल का किरदार उनका था. आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो 3 आवर्स का स्ट्रैटेजी है रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए सिंध हुकूमत के साथ साथ डोनर्स के साथ साथ वफाकी हुकूमत सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगा. बहुत से कराची के इलाके मुतासिर थे इस मानसून में, पूरा सूबा में हुआ, लेकिन जैसे आपने कहा है डिफेंस को जो जिस तरीके से एक तो उनका आई थिंक एक्सपेक्टेशंस अवाम के ज्यादा था कि वहां इस तरीके से नहीं होता, अंदाजा भी नहीं कि जस्ट जितना ये था वो भी पीपल डोंट अंडरस्टैंड के क्वांटम कैसा था. और जी बिल्कुल डिफेंस के अवाम भी
मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने ना सिर्फ उन इलाके में जहाँ उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, DHA में भी जो भी हमसे हो सका, पंप्स के लिहाज से, डी वाटरिंग के लिहाज से, साथ साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ तक रिलीफ है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि DHA और CBC जहाँ वो देते हैं अपना टैक्सेस एक्सेट्रा, वो वहाँ पूरा अगर उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकते हैं तो फिर हम अपना प्रायोरिटी जो है वो गरीब तर और जो लोग जिनको बहुत ही ज्यादा नुकसान है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनका हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे रिलीफ पहुंचा सकते हैं। जो ये एहतजाज हुआ, आई थिंक It is, I don't know who or how, FIR का डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन it is insensitive कि इस वक्त लोग नाराज है, जज्बाती है, चाहे चले उसका अगर DHA का कसूर ना भी हो, लेट्स से, फिर भी हमें बर्दाश्त दिखाना चाहिए, हमें हौसला दिखाना चाहिए। अवाम अपना नाराजगी, अपना दुख का इजहार अगर करना चाहे, उसका जवाब आप FIR में नहीं, मदद करने में और उनका मसाइल का हल निकालने में हम चेयरमैन साहब मेरा एक सवाल है। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर आसिम सलीम बाजवा साहब ने कल रिजाइन किया है अहमद दुरानी साहब की स्टोरी के बाद, और उनके ऊपर मुख्तलिफ जो चार्जेस उस स्टोरी के अंदर लगाए गए। क्या आप इसकी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का कोई मुतालबा करते हैं इस बारे में? ये बहुत इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये प्रेसिडेंट्स, ये तरीकाकार अब बन चुका है कि आपको अब आप पहले गिल्टी हो जाते हो, फिर आपको अपने आप को इनोसेंट एस्टैब्लिश करना पड़ता है। और जो प्रेसिडेंट इसी इमरान खान ने लगाया था, जो स्टैंडर्ड इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स के लिए रखा था, जो स्टैंडर्ड इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब के मिनिस्टर्स का, नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट के लिए रखा था, वो ये था कि इल्जाम पहले लगता था, फिर ट्रायल शुरू हो जाता था। JIT में बहुत से इदारे बिठाए जाते थे, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करते थे, साथ साथ आप दोस्त जो है आपका मीडिया में कोई एक ट्रायल भी साथ चल रहा होता था, और फिर हम इस मुश्किल सूरत हाल में अपना सफाई भी करने की कोशिश करें, और बहुत सख्त ऑर्डर्स भी आते रहे मुख्तलिफ इदारे से। तो प्रॉब्लम इस, जब आप ये नवाज शरीफ के लिए कर लेते हो ना, फिर आपने ये जुडिशरी में, ये कानून में एक प्रेसिडेंट रख लिया है ना। अभी जब ना सिर्फ अभी इस लेटेस्ट स्टोरी के बाद, लेकिन जैसे ही हमारे स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स जो वफाक में हैं, उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए, तो तब मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि अगर इस मुल्क में एक कानून है, तो फिर जो सलूक हमारे साथ होता है वो सारे के सारे एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट, उन सब पे, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट टाइम दे हैड डिक्लेयर्ड देयर एसेट्स, उन पे भी फिर उम्मीद है कि लगेंगे। एंड अगर नैब केस नहीं, फेस देखते हैं, तो सिर्फ एक स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइजर नहीं, काफी ज्यादा जो है एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस, जैसे खुर्शीद शाह साहब आपको पता होगा, एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस भुगत रहा है। इल्जाम पहले लगा, फिर गिरफ्तार हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, आज तक खुर्शीद शाह साहब जेल में है और उसका एसेट बियॉन्ड मीन्स का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अगर हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का मिनिस्टर है, एडवाइजर है, उसका स्पेन में प्रॉपर्टी निकलता है, तो ये सवाल पूछने का हक हम सब के पास है कि इस एडवाइजर जिसका सरकारी नौकरी रहा है अब तक, उसको कैसे स्पेन में प्रॉपर्टी है। और अगर यही आदमी जिसके अपना स्पेन में प्रॉपर्टी है, वो ऑनरेबल ऑनरेबल जस्टिस फायज ईसा की बीवी के लिए
جو زبان استعمال کیا گیا, جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا, اگر آپ ایک آنریبل چیف جسٹس کے لیے یہ بار سیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ جو بھی اس کا ہے, اس کو بھی اس قسم کا ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا پڑے گا. اگر نواز شریف صاحب کے لیے پاناما کا JIT بنتا ہے تو پاکستان کے عوام پوچھیں گے کہ زلفی بخاری صاحب کا پاناما کیس کا کیا ہوا. اور جو یہ سب سے لیٹسٹ سٹوری ہے جو احمد نورانی صاحب نے چھاپا, اگر استعفیٰ دیا گیا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور اگر ہمارے اوپر نیوز پیپر سٹوریز کی بنیاد پہ JITs بنتے ہیں تو لوگ سوال پوچھیں گے کہ دوسرے کے لیے JIT کب بنے گا, ان کا گرفتاری کب ہوگا. سپٹمبر 9 کو صدر زرداری کا کووڈ کے باوجود, میڈیکل بیل اور انڈر لائن کنڈیشن کے باوجود اس ملک کا سابق صدر اپنا پیشی کرے گا, کورٹ میں پیشی دے گا, 3 کیسز میں پیشی دے گا. کون سے کیسز؟ کون سے کیسز؟ کہ توشہ خانہ, آپ کو جو گفٹ دیا گیا توشہ خانہ میں, وہ آپ حساب دو یا whatever. اور ساتھ ساتھ فیک اکاؤنٹ سے, تو ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم خربوں پتی اربوں پتی پتہ نہیں کتنے ٹریلین بلین آیا ہے فیک اکاؤنٹس میں ایٹسٹرا, ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ یہ تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, توشہ خانہ کی گاڑی خریدنے کے لیے ان کو منی لانڈرنگ کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی افورڈ نہیں کر سکے ہم. تو یہ آپس میں وہ فیصلہ بھی کریں کہ کیا ہم خرب پٹری ہے اور ہمارے اتنے سارا ہے, یا ہم ایک توشہ خانہ کا گاڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر اس بنیاد پہ اس ملک کا سابق صدر, اس ملک کا افواج کا کمانڈر ان چیف, اگر اس کو اپنا پیشی کرنا پڑتا ہے تو شہزاد اکبر کا جو بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہوگا ان کا بھی باری اب آ چکا ہے. اگر اس ملک میں دوگلا نظام نہیں ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسے ہو. ویسے ہمارا پارٹی کا پوزیشن ہے کہ سب کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے, سب کو یہ حق ملنا چاہیے کہ نہ صرف میں مگر آپ بھی, آپ کا چینلز بھی, ان کو انسنٹ انٹل پروون گلٹی کے نظر سے دیکھا جائے. انفارچونیٹلی جو عمران خان صاحب ہے انہوں نے ایک دوسرا پریسیڈنٹ, ایک دوسرا بار رکھا ہے, ہائر بار رکھا ہے, جو کہ اب ان کے اپنے بندوں کو پورا اترنا پڑے گا. سر جمعہ کا نماز ہونے والا ہے, آخری سوال. راضی ہو گئے ہیں, اتفاق کر لیا ہے ان ہاؤس چینج کے لیے. اس کے بعد اختر مینگل صاحب کا بھی, سردار اختر خان مینگل کا بھی آپ سے رابطہ ہوا ہے. آپ نے ان اسپیکولیشنز کی دونوں پارٹیوں نے تردید بھی نہیں کی ہے, تو کیا اس بات پہ آپ متفق ہیں کہ ان ہاؤس چینج ہونی چاہیے؟ دیکھیے, میں نے اپنا مسلسل ایک سٹانس رکھا ہے کہ ہمیں سارے آپشنز ہمارے سامنے رکھنا چاہیے اور سارے آپشنز کو ایکسپلور کرنا چاہیے. جو سے اپوزیشن پارٹیز فیصلے کریں گے, فیصلے کریں, جو بھی ہمارا کنسنسس ہوگا ہم اسی راستہ کو اپنائیں گے. لیکن ضرور جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں کسی کا خیال ہوگا کہ نہیں, آپ کو اس کو اگر ایک دن اور رہے گا اس کا نقصان ہوگا اور آپ کو ابھی قدم اٹھانا چاہیے, ابھی ایسے کسی چیز. دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الیکشنز ہو ایٹسٹرا. تو ہم آپس میں جو اسٹریٹجی ہے, جو طریقہ کار ہوگا وہ ہمیں طے کرنا پڑے گا, اس پہ ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا. لیکن جہاں تک گول ہے کہ ہمیں اس ملک کے عوام کو نجات دلانا ہے, ان مشکلات جو وہ سامنے کر رہے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں مل کے چلنا پڑے گا. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ سارے کے سارے اپوزیشن پارٹیز جو مولانا صاحب کی رہبر کمیٹی کی قیادت میں کل ہم جو ملے تھے, سوری اکرم دورانی ہے کمیٹی کا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا ABC 20 سپٹمبر تک ہوسٹ کریں گے اسلام آباد. انشاءاللہ اسلام آباد. تھینک یو.